Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون بالآخر تكون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن اور نماز سمجھیں، اس کے 13ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم سورۃ الکافرون پڑھیں گے اور گرامر میں نصرہ اور اس سے ملتے جلتے افعال کریں گے اور 6 نئے الفاظ بھی سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 1136 بار آئے ہیں. سورہ کافرون مکے میں اس وقت نازل ہوئی جب مکے کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا دین کمزور ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ 1 سال مشرکین صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی بھی پرستش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں بالکل صاف جواب دے دیا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. فجر اور مغرب کی سنتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور سورۃ الاخلاص دوسری رکعت میں. اور آپ نے بعض صحابہ کو یہ بھی فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے. تو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون. قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے. قل یعنی کہہ دیجئے. یا کا مطلب اے ہے. ایھا کا مطلب اے. یا ایھا اے. اور قرآن میں 500 سے زیادہ بار آیا ہے یا ایھا یعنی اے. الکافرون کافرو. کافر مطلب انکار کرنے والا. کافر کی جمع کافرون یا کافرین. کہہ دیجئے اے کافرو. کافر وزن پر ہے فاعل کے، ہم نے سیکھا فعل، فعلوا، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا. فاعل کرنے والا. کافر کفرا انکار کیا، کافر انکار کرنے والا. کافرون اس کی جمع. کہہ دیجئے اے کافرو. کافر کون ہے؟ ہر غیر مسلم کافر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے لیے ناس کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسے فرمایا قرآن ھدی للناس ہے یا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. یہاں ان لوگوں کو کافر کہا گیا ہے جنہوں نے اسلام کو سمجھا اور اس کو قبول کرنے کے بجائے الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، کافر کوئی گالی نہیں ہے. بعض غیر مسلموں کے ذہن میں بٹھایا گیا ہے کہ کافر گالی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. اگر کافر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسی لفظ کو مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بھی کافر بنے. آپ کو تعجب ہوگا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. جو طاغوت کا کفر کرے، طاغوت سے انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا. تو ہم بھی کافر ہیں لیکن طاغوت کے کافر ہیں. لفظ کافر جو ہے وہ کوئی گالی نہیں ہے. کافر کا مطلب انکار کرنے والا. کچھ مسلمان کہتے ہیں، بلکہ میں اس سے پہلے یہ سوال کروں آپ سے کہ اس دنیا میں کتنے کافر ہیں. ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ کہیں کہ جو ہے 80% کافر ہیں. یہ بہت ڈینجرس جواب ہے، اس لیے کہ ہر غیر مسلم کافر نہیں ہوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار سارے غیر مسلم جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، انٹرنیٹ میں قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو ہم کہیں گے بھائی صاحب، مسلمان 90% مسلمان یہ نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. تو ہم کس منہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ غیر مسلم لوگ جو ہے قرآن کھولیں گے اور پڑھیں گے. یہ دراصل میں دعوت کے کام سے غفلت ہے. کافرون، اللہ تعالیٰ کافروں سے سخت ناراض ہے. تو ہمیں بھی چوکنا ہو جانا چاہیے کہ وہ بھی انسان ہے، کیوں ناراض ہے، اور ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو انہوں نے کی. اور ان کا اصل مسئلہ وہ انا کا مسئلہ تھا. انا کی وجہ سے نہیں مانتے تھے وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ترجمہ کیجئے. قل یا ایھا الکافرون. قل یا ایھا الکافرون. لا اعبد ما تعبدون. لا کا مطلب نہیں. اعبدو میں عبادت کرتا. افعلو میں کرتا ہوں. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. لا اعبدو نہیں میں عبادت کرتا. ما یعنی جو یا جس کی.
تعبدون تم عبادت کرتے ہو. ویسے ماں کے جو ہے یاد رکھیے 3 معنی. ایک تو ماں کا ایک معنی ہے نہیں، معافی نہیں ہے، ماں مطلب نہیں. دوسرا معنی ہے واٹ، کیا، یا واٹ شروع میں آئے تو کیا ہے، اور بیچ میں آئے تو جو ہے. واٹ آر یو، آپ کیا کر رہے ہیں. آئی ایم ڈوئنگ واٹ یو آسک می ٹو ڈو، میں وہ کر رہا ہوں جو آپ نے مجھے کرنے کے لیے کہا تھا. تو واٹ شروع میں آئے تو کیا، بیچ میں آئے تو جو. تو ماں کے 3 معنی ہوئے، نہیں، کیا، جو. نہیں، کیا، جو. تعبدون تم عبادت کرتے ہو، تفعلون تم کرتے ہو، تعبدون تم عبادت کرتے ہو. لا اعبد ما تعبدون یعنی عقیدے کے معاملے میں بالکل کمپرومائز، مصالحت نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے عبادت کے 3 معنی، ایک تو ہے پوجا و پرستش، دوسرے ہے اطاعت و فرما برداری، اور تیسرے غلامی. تینوں معنی میں صرف اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے. آج کے کافر اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، غیر مسلم خاص کر جو دشمن ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کافر جو دشمن ہیں وہ، کہ مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں، خاص کر اختیارات والے عقیدے کو، یعنی اللہ ہی کا جو ہے، اللہ ہی کی اطاعت ہونی چاہیے، اللہ ہی کا قانون ہونا چاہیے. تو پورے ایمان و یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے بغیر کسی احساس کمتری کے کہیے کہ لا اعبد ما تعبدون. تو پریکٹس کیجئے، لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، ما جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو. لا اعبد ما تعبدون نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ماشاءاللہ. ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا انتم، وا کا مطلب ہے اور، لا نہیں، انتم تم، ولا انتم اور نہ تم، عابدون عابد کی جمع ہے، عبدہ عبادت کی، عابد عبادت کرنے والا، عابد کی جمع عابدون عابدین عبادت کرنے والے. عابد کی جمع کیا ہے، عابدون بھی ہے عابدین بھی ہے، عبادت کرنے والے. ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے، ما جس کی، ما یعنی جس کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. کیا مطلب ہے، یعنی یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اس لیے کہ شرک کے ساتھ کوئی عبادت مقبول ہی نہیں. ٹھیک ہے، اسی معنی میں سارے مذاہب برابر نہیں ہو سکتے. وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ تعالیٰ کو ہرگز قبول نہیں. تو پریکٹس کیجئے، ولا انتم عابدون ما اعبد میں عبادت کرتا ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم. ولا انا، و کا مطلب ہے اور، لا مطلب نہیں، انا یعنی میں، ولا انا اور نہ میں. عابد اس سے پہلے آ گیا، عابد عبادت کرنے والا، ما یعنی جس کی، عبدتم تم نے عبادت کی. دیکھیے تعبدون تم عبادت کرتے ہو مضارع ہے، اور عبدتم تم نے عبادت کی ماضی ہے. ٹھیک ہے، جس کی تم نے عبادت کی. ولا انا عابد ما عبدتم، آپ نے جو سیکھا، فعل فعلوا فعلت فعلتم فعلت فعلنا، يفعلوا يفعلون تفعلوا تفعلون نفعل نفعل، جو سیکھا آپ نے اس کا بہترین اپلیکیشن سورہ کافرون میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ولا انا عابد کرنے والا، ما عبدتم تم نے عبادت کی، فعلتم عبدتم. کیا مطلب ہے اس کا، انہیں شدت سے انکار ہے. لا اعبد ما تعبدون کہا گیا تھا پہلے کہ میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور یہاں پہ کہا جا رہا اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی. یعنی نہ اب کے، نہ مستقبل، نہ اب اور نہ مستقبل میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم نے عبادت کی، نہ موجودہ معبودوں کی نہ ماضی کے معبودوں کی. ما تعبدون و ما عبدتم، کسی کی عبادت نہیں کرنے والا ہوں میں. ترجمہ کیجئے، ولا انا اور میں عابد عبادت کرنے والا ہوں ما جس کی عبدتم تم نے عبادت کی.
ولا انا عابد ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا انتم اس سے پہلے آ چکا ہے اس لیے ایک بار ترجمہ کر لیں آپ. ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو ما جس کی اعبد. میں عبادت کرتا ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد. اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی تمہارے رویے سے یہ مجھے نظر نہیں آتا کہ تم اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے والے ہو یا بتوں کو چھوڑ کر شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آنے والے ہو. 2 بار اس کو بھی ریپیٹ کیا گیا. قل یا ایھا الکافرون پہلے بار خطاب ہے. پھر ہے لا اعبد ما تعبدون میں عبادت کرنے والا نہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. تو یہ جو ہے ریپیٹیشن ہے اور اس میں بھی تاکید ہے زور ہے نہ ماضی کے نہ مستقبل کے نہ موجودہ. میں بالکل شرک کرنے والا ہوں ہی نہیں ہو بالکل نہیں ہوگا یہ. تو اس کو ایسا پڑھ سکتے ہیں آپ ذہن میں پڑھ سکتے ہیں کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. ٹھیک ہے یہ دونوں جو ہے سیٹ ہیں. اس کے بعد ہے لکم دینکم ولی دین. لکم یہ تو ہم نے سیکھا ہے اچھی طرح سے لہو لہم لکا لکم لی لنا. تو لکم تمہارے لیے لی میرے لیے. تو لکم تمہارے لیے دینکم یہ بھی سیکھا ہم نے دینہ اس کا دین دینہم ان کا دین دینو کا آپ کا دینکم آپ سب کا دینی میرا دیننا ہمارا. تو لکم دینکم ولی دینی. لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین و اور لیا میرے لیے دینی میرا دین. پریکٹس کیجئے. لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین ولیہ اور میرے لیے دین میرا دین. لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اس میں ایک ہی بات میں کہوں گا کہ یہ کوئی یہ دعوت نہیں ہے کہ سارے مذاہب برابر ہیں دوسروں کو ان کے دین پہ چھوڑ دو اور آپ خود اپنے دین پہ رہو. نہیں یہ بات نہیں ہے. یہ آیت اس کمپرومائز کی پیشکش کے جواب میں آئی تھی جب یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ دین جو ہے وہ یعنی اس میں کمپرومائز ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کی والی عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اور اس آیت کے آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی چھوڑ نہیں دی مسلسل دعوت دی. تو اس کا مطلب دین کو دعوت چھوڑنا نہیں ہے دین کی دعوت کو. ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. The easy way. يقولون بالآب